نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ جی آج الحمدللہ رجوع اللہ کے سیشن میں ہم نے جو آج صورت منتخب کی ہے وہ ہے سورہ الحجرات۔ سورہ الحجرات مدنی صورت ہے اور اس میں کچھ معاشرتی احکامات دیے گئے، بہت ضروری معاشرتی احکامات، اور ایسے احکامات جو آپس کی ڈے ٹو ڈے لائف میں آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، اور چونکہ مدنی سورت ہے اور ایمان والوں سے خطاب کر کے یہاں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جب ہم پڑھیں اور اس میں لفظ آئے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ یہ ان کے لیے اسپیسیفکلی یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے جیسے کبھی کوئی مجمع میں آپ ہوں یا آپ کسی گھر میں کسی گیدرنگ میں ہو، کوئی آپ کا جب نام لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی آپ سے کوئی مخاطب ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ حکم آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنو جب کہہ دیا جاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ہم سب کا سب جب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم سب اس میں شامل ہیں، پھر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا نہ کرو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یعنی اللہ اور رسول کے آگے بڑھ کر نہ چلو، تابع بن کے رہو، فالوور رہو، اپنے معاملات میں خود آگے بڑھ کے فیصلے نہیں کرو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں۔ پھر پیش قدمی کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات اور رائے کے اوپر اپنی رائے مت رکھو، اپنی گفتگو ان کی گفتگو سے پہلے نہ کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوں تو اس میں تو پھر اور بات ہوگی نا کہ آپ کی بات کاٹ کے بات نہ کی جائے، دسترخوان پہ اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ سے پہلے آغاز نہ کیا جائے۔ یہ تو ویسے بھی سنت ہے اور یہ آداب میں سے ہے کہ جب بہت سارے لوگ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو اور لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوں تو سب سے پہلے جو سب سے سینئر ہو فیملی کا اس سے آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور اگر یہی آیت ہم آج کے دور میں دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ کی گفتگو، آپ کی احادیث، آپ کی کسی معاملے میں رائے، اس سے پہلے اپنی بات نہ کی جائے، یا یہ نہ کہا جائے اچھا یہ کیسے ہوگا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنی مرضی نہ ہو تو اس کو مانے نہ انسان، اپنی ناقص عقل میں حدیث نہ آئے تو کہے کہ اچھا مجھے کسی سے پوچھنا بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ یہاں پہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اور پیش قدمی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے کہ آپ کے فیصلے، آپ کی رائے، آپ کے احکامات کے آگے نہیں چلنا بلکہ ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، جو تم بولتے ہو، جو تمہارے دل کہتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو۔ اور یہاں اللہ سے ڈر کس معاملے میں ہے؟ رسول کی ادب کے معاملے میں، یہاں پر رسول کی تعظیم سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اگلا حکم کیا ہے؟ اب آپ نے یہ سب حکم جو ہے نا ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ میں پوائنٹ وائز کیلکولیٹ کریں گے، کاؤنٹ ڈاؤن کا کریں گے، کیونکہ
ادھر ایک کے بعد ایک ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جو ہماری آپسی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اور نہ کرنے پر ہماری پوچھ ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فرض کے درجے پہ ہے یا نہیں ہے، ایسے ہوگا، یہ کم درجے کا گناہ ہے یا یہ زیادہ درجے کا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا گناہ ہے۔ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنو، پھر اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم نبی کے ساتھ اس طرح بات کرو جیسے کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر یہ احترام کے ساتھ اس چیز کا بھی تعلق ہے کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے امام مالک کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ امام مالک کہاں بیٹھتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ حلقہ درس دیتے تھے، اور کہاں دیتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے، اور ان کی مجلس میں 2 بڑے بڑے حبشی غلام ہر وقت موجود رہتے تھے۔ کیوں رہتے تھے؟ تاکہ جب کوئی رسول کی مسجد میں بے ادبی کرے یا کوئی ایسا طریقہ ہو اختیار کرے جو ادب کا کے مطابق نہ ہو، تو وہ جو حبشی غلام تھے وہ ان کو اس شخص کو اٹھاتے تھے اور باہر پھینک دیتے تھے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ سامنے جو 2 شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لا۔ میں بلا کر لایا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے بتایا، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، اول تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ آپ کو اگر مسجد نبوی جانے کا اتفاق ہوا ہو اور روضہ رسول پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو، کہیں یہ نہ ہو تمہارے اعمال ختم ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے، اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے نا، پرابلم ہمارا وہ ہے لا علمی، نہ جاننا، اور کس طرح مسجد نبوی میں لوگ دوڑتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین، جب وہاں پہ خواتین کی جب وہ زیارہ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس طرح لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، لگتا ہے گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اس طرح، اور چیخ و پکار اور ہنگامہ اللہ کے رسول کی مسجد میں، اور کلیئر حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ نبی کی آواز کے مقابلے میں آواز پست رکھو۔ یہ تو ہو گیا اس دور کے لیے، اگر نبی کی دور میں کوئی انسان نبی کا دور پاتا ہے تو اس دور میں رسول کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں انسان فرینک ہو کے ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، یا اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اور اگر آج کا دور ہم اس کو دیکھیں تو قبر مبارک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی آواز نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں تو آپ کو ہم فالو کر رہے تھے نا، آج کے دور میں ہم سنت کو فالو کریں گے، ہم اس طریقے کو فالو کریں گے جو رسول کا طریقہ تھا۔ اور یہاں پر اسپیسیفکلی منع کیا گیا کیا کہ آواز اونچی نہ کرو، اور آج چونکہ ہم جانتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اب دیکھیے اس کا جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ اعمال سے بھرے ہوئے رجسٹر لے کے جائیں اور وہ اعمال کلین چٹ نکلے اندر سے، صرف اس لیے کہ ان باتوں کو اہمیت نہیں دی، یعنی جو رسول کی تعظیم ہے اس کو نہیں سامنے رکھا، رسول کی مسجد کی تعظیم کو سامنے نہیں رکھا، اس کو امپورٹنس نہیں دی۔ تو اس چیز کا بھی اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتہم، پھر آواز کی بات ہے، عند رسول اللہ، رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں
جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا۔ یعنی اس دور میں تو وہ لوگ تھے نا جو آزمائشوں پہ پورے اترے، جو حکم ملا وہ کر گئے، صحابہ کرام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو سامنے رکھا۔ لیکن آج اگر ہم ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ آیتیں قرآن میں موجود، اول تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہے تو اس کے بعد انسان اللہ سے ڈرے۔ اور دلوں کے تقویٰ کی بات کیا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی حکم آ جائے تو انسان اس پر عمل کرے، اس کو فوراً امپلیمنٹ کرے، اور جب وہ موقع ملے وہاں پر جانے کا تو انسان ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اس میں ہم نے کہاوت سنی ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو رسول کا ایک ادب ہے، ان کا مقام ہے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، تو ان کا جو مقام ہے اس کو مان کر اس کے سامنے بہتر طریقے سے موجود ہونا، ان کی مسجد میں بہتر اور اس طریقے پر موجود ہونا جو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث جو آیت کا اینڈ بتا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اس بے ادبی سے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے آپ کے دور میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا منع ہے، اس طرح آپ کی اگر حدیث سنائی جا رہی ہے تو حدیث کی محفل کا اپنا ادب ہے۔ امام مالک کا ہی واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور چہرہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا آج؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری قمیض کے اندر ایک بچھو ہے جو مجھے پچھلی کتنی دیر سے ڈنک مار رہا ہے، لیکن حدیث رسول کے ادب نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی جگہ چھوڑ دوں۔ آپ دیکھیے نا، با ادب با نصیب۔ پھر ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا امام مالک، یہ ان کا مقام تھا کیونکہ وہ جانتے تھے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جہاں آپ حدیث کی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ کو حدیث سنائی جا رہی ہو تو وہاہ بحث کرنا، آواز بلند کرنا، اللہ کے رسول کا فرمان آئے، اللہ کے رسول کا نام آئے۔ اور پھر یہ ادب بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے تو ساتھ درود بھی پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال غارت ہو جائیں، قیامت کے دن کھڑے ہوں، نامہ اعمال کی چٹ کلین ہو اور ان بد اخلاقیوں کی نظر ہو گئی ہو۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، اے نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ کے آس پاس بہت سے قبائل ایسے تھے جو کہ اعرابی تھے، بدو تھے، دیہاتی جن کو کہتے ہیں، وہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان کو نہ ادب پتہ ہوتا تھا اور نہ وہ کوئی ادب سامنے رکھتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ تو ایک اعرابی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑا ہو کے زور زور سے پکارنے لگا، یا محمد اخرج، کہ اے محمد باہر نکلو۔ بالکل وہ اپنا ایک اتھارٹی سے جما کے، اور وہ بہت ہی اکھڑ مزاج طریقے سے وہ بات کرتے تھے، بالکل کسی بھی تعظیم کے بغیر، تعظیم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ تو ہیں جو پکارتے ہیں کیونکہ وہ بے عقل ہیں، اور تمہارے آنے تک وہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھتے۔ ناشائستہ لوگ ہیں، ٹرینڈ نہیں ہیں، طریقہ نہیں ہے ان کو، تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی ان کو اگنور کرو، یہ ہیں ہی ایسے۔ مگر پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پھر مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ آپ دیکھیے اس صورت میں بار بار تکرار ہے کیونکہ مدنی صورت ہے، احکامات دیے جا رہے ہیں آپس کی ڈیلنگ کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ پہلی تو بات ہے کہ اس آیت میں ایک بہت غور طلب بات ہے کہ فاسق خبر لائے گا، یعنی جو گوسپنگ کرنے والا ہوتا ہے یا جو خبر یا سٹوریز بریک کرنے والا ہوتا ہے، اور ہر وقت جس کی انٹرسٹ اسی چیز میں ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہوا، فلاں کا گھر کس طرح چل رہا ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں، وہ کیسے شاپنگ کرتی ہے، وہ کیسے سوتی ہے، وہ کب اٹھتی ہے، اس کے گھر کیا پکتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم ہر وقت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔
تو یہاں پہ پہلی تو بات ہے، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی سٹوری میکر، کوئی سٹوری ٹیلر، کوئی انٹرسٹنگ سٹوریز بنانے والا تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کو پہلے کیا کرو، اس کو تحقیق کر لو. اور یہاں پر خبر لانے والے کے لیے لفظ دیکھیے کیا استعمال ہوا، فاسق. اور فاسق کو میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، the person who knows the law and he breaks the law. ایسا بندہ جو لا جانتا ہے، احکام حکم جانتا ہے لیکن حکم توڑتا ہے. تو ایسا جب شخص کوئی خبر لائے گا تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ تک خبر آ کس سورس سے رہی ہے، کون شخص ہے، اس کی عادت ہے ادھر کی ادھر لگانے کی، یا یہ کوئی اوتھینٹک بندہ ہے، یہ مجھے واقعی کسی سے خبردار کر رہا ہے. تو پھر تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو. دیکھیے یہاں اہل ایمان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کسی قسم کی خبر دے تو پہلے اس خبر کو کنفرم کریں، اس پر پھر ایکشن لیں. یہاں پر ایسے شخص کو فاسق کہا گیا جو جھوٹی خبریں پھیلا دیں، بغیر تحقیق کے پھیلا دیں. آپ دیکھیے نا واقعہ عفق میں کیا ہوا تھا، حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا اور بغیر تحقیق کے پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. تو آپ نے کسی سے سنی، جب تک تحقیق نہیں ہوئی، آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھی، آپ کسی کو خبردار نہ کریں. پھر فرمایا خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم مشکل میں مبتلا ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شفیق دل کے انسان تھے اور آپ سب کی بات سنتے تھے. اور پھر کیا بات یہاں پہ کی گئی کہ کہیں ان کی پیشی ہو گئی تو یہ اللہ کے رسول ہے سامنے، تم مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ راست رو ہیں. یعنی جب ایمان دل میں آتا ہے نا، تقویٰ آتا ہے تو اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں لگتا. ایمان کیا ہے، ذرا ایمان کو بھی ریوائیو کر لیں کہ اس بات کا احساس، اور تقویٰ کیا ہے، اس بات کا احساس کہ میرا رب شاہد ہے، میرا رب موجود ہے، وہ ہے اور وہ میرے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ میری زبان پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، وہ میرے کلام پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، وہ میرے دل کی سوچ میں ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں جو ایمان کی محبت دی، دل میں ایمان کو دل پسند بنوایا، کفر اور فسق اور نافرمانی سے متنفر کیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، یہ سیدھے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ ہو. اور آپ دیکھیے جس کے دل میں ایمان اور تقویٰ ہوگا، اس کے سامنے جب کسی کے گھر کے بارے میں، کسی کی بچی کے بارے میں، کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں یا کوئی بھی بات بریک کی جائے گی، وہ فوراً ہی کہے گا ہیں اچھا ٹھہر جو میں فلانے سے پوچھتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں، اچھا یہ ذرا مجھے مل لے پھر میں پوچھتا ہوں. وہ ایسے نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا اور وہ اپنی زبان کو روک لے گا. اور جس کے دل میں نہ ایمان ہے، جس کو نہ احساس ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں واچ کیا جا رہا ہوں، تو پھر تو وہ ہر جگہ، اور ہمارا عموماً کا حال یہی ہے ہم سب کا. ہم دیکھیں ان موقعوں پہ ہمارا تقویٰ کہاں جاتا ہے، ان موقعوں پہ ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے، کس طرح ہم شیطان کے لیے ترنوالا بنتے ہیں جب ہمارے پاس کسی کی خبر آتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا حکم دیا گیا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بوڑھے یہود نے جب انصار میں دو گروہوں کو، اوس اور خزرج کے قبیلوں کو آپس میں، کیونکہ ان دو قبائل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آمد سے پہلے بہت دشمنی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کی دوستی ہو گئی، انہوں نے سب چیزیں چھوڑ کے جاہلی عصبیت چھوڑ دی. تو جب اس یہودی نے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے ان کے درمیان پچھلی جنگوں کے ایسے واقعات چھیڑے کہ اوس اور خزرج آپس میں تلواریں لے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ مہاجرین کو لے کر فوراً موقع پر پہنچے. آپ نے فرمایا مسلمانوں، میری موجودگی میں جاہلیت کی پکار، اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اب کیا ماجرا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ان کو احساس ہوا کہ وہ تو شیطان کے چنگل میں پھنس گئے، یہ تو شیطان نے ان سے کروا لیا یہ کام.
تو یہاں پر یہی بات کی گئی، جب وہ دو گروہ پھرے آپس میں تو مسلمانوں کو سکھا دیا گیا کہ اگر گروہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا، کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل اور صلح کرا دو، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور پھر فرمایا مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرواؤ، اللہ سے ڈرو. پھر اللہ سے ڈرنے کی بات مسلسل تیسری مرتبہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ تمام کام اللہ سے ڈرے بغیر ہو نہیں سکتے. اور یاد رکھیے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، اللہ کا ڈر ہے کہاں؟ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو نکالیے، اس کو چمکائیے، اس کو اپنے اوپر غالب کیجیے. ہم سب کا یہ حال ہے. ہم جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں ہم اس طرح جذبات میں بہتے ہیں کہ ہم اگلی پچھلی باتیں ایسے کر جاتے ہیں اور اپنے اعمال غارت کرتے ہیں. یہاں پہ کہا گیا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دیکھیے یہ جو واقعہ تھا یہ کتنا سبب بن گیا ایک حکم کے آنے کا. اور وہ حکم کیا ہے کہ آپس میں مومنین بھائی بھائی ہیں، ان میں صلح کروا دو. یاد رکھیے یہ اتنی بڑی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو بہت زیادہ کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، جس کے کرنے کو تو تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. یہ جو مومن مومن کا آئینہ ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آئینے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب آپ کا کوئی چہرے پہ کوئی خرابی ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو کوئی اور بتا نہ سکے، آپ کے چہرے پہ کوئی چیز لگ گئی، آپ فوراً آئینہ دیکھ کے اس کو صاف کر لیں گے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ جب وہ اپنے بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو دنیا میں یا آخرت میں اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، وہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو مینشن کرتا ہے کہ دیکھو اس کو ٹھیک کر لو. اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو بڑے دل سے لے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ چونکہ مجھ سے جیلس ہے یہ اس لیے یہ بات کر رہی ہے. فوراً اس کو، ایک انسان کو آپ جانتے ہیں جو حسد کرتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور جو آپ کی خیر خواہی میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت آبرو حرام ہے، حرام ہے. آپ دیکھیے اللہ معاف کرے ہمیں سب کو، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہمیں کوئی شراب پینے کو کہے تو ہم اس کے گلے کو پڑ جائیں کہ تم نے مجھے حکم، تم نے مجھے یہ آفر بھی کیسے کی، میں مسلمان ہوں، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ تو جب ہم لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سب کو اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے ہم میں یہاں پہ کوئی بھی صاف نہیں ہے، میں آپ ہم سب اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اتنا زیادہ اس چیز کو پسند کیا گیا اور اس پر ابھارا گیا، کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی کی خیر خواہی کریں گے، کسی کے لیے اچھا کریں گے تو وہ اچھا ضرور پلٹ کے سامنے آئے گا. پھر اگلی آیت میں پھر حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنو، پھر ایمان کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جگا رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ایمان کو ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان لائے ہوئے ہو، سوچو کون ہو تم لوگ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تمہارے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. آپ دیکھیے مردوں میں تو یہ چیز عموماً کم پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، لیکن عورتوں میں یہ اس قدر حد تک یہ چیزیں پائی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب معراج کا سفر کیا اور ان کو جب جہنم دکھائی گئی تو انہوں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو پایا. اور مذاق کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی خود کو بڑا سمجھنا، خود کو اچھا جاننا، دوسرے کو شرمندہ کرنا، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، دوسرے کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے اس کی عزت کو کم کرنا. تو دوسرے کی تو عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہی حرام ہے. کہا یہ کہ ہم مذاق کریں، لوگوں کو باتیں سنائیں اور اس کے بعد ان کو شرمندہ کریں اور ہمیں لگے اور اس کے بعد ہم بہت سینہ پھلا کے پھریں کہ میں بڑا مارکا مار کے آئی ہوں. اللہ اکبر، وہ مارکا آپ کی نظر میں تو ہوگا لیکن اللہ کے سامنے آپ کا مقام بہت گر گیا ہوگا اس وقت.
اور آپ دیکھیے ہم کہاں کہاں مذاق اڑاتے ہیں. ہم کبھی فیملی میں بیٹھے ہوں، کسی کے ساتھ ہمیں پرابلم ہو، ہم اس کو پوری فیملی کے بیچ میں ٹارگیٹ کر کے کوئی نہ کوئی بات سنا دیں صرف شرمندہ کرنے کے لیے. بعد میں ہم کہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. آپ کا مذاق ہو گیا، اس کی عزت تار تار ہو گئی. کسی کے بولنے کی نقل اتار دینا، کسی کے لباس پر بات کر دینا. تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیے کس طرح ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی غلطی کر لے تو اس پر ہنس پڑنا، کوئی گر جائے تو اس پر ہنسنا، کسی کی چال پر ہنسنا، کسی کے لباس پر ہنسنا، کبھی کسی کے میک اپ پر ہنسنا، کسی میں کوئی کمی دیکھ کر ہنسنا، بچوں پر ہنسنا. تو یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ کوئی مذاق نہ اڑائے دوسرے کا. مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو چھوٹا ثابت کر کے خود بڑا بن جاؤں. آپ دیکھیے آپ کسی کو چھوٹا کب ثابت کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو ویسے ہی پھر کسی اور آگ میں مبتلا ہیں، ہماری تو ویسے ہی نیکیاں کھائی جا رہی ہیں حسد کے مارے. کہاں یہ کہ ہم اس کو 4 لوگوں میں باتیں سنا کر مذاق اڑا کے اس کو ایک دفعہ شرمندہ کر دیں اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ میں بڑی پھنے خان ہوں. آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر تانے نہ کرو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر تانے نہ کرو، تنقید نہ کرو، انڈائریکٹلی باتیں نہ لگاؤ، ان کی کمیوں پر ان کو شرمندہ نہ کرو، عیب نہ دو ان کو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. یعنی ایسے ناموں سے نہ بلاؤ جس میں ان کو وہ اچھے نہ لگیں، ان کو چڑ چڑھے ان سے. یعنی کسی کے مذاق اڑانے کے لیے برے نام رکھنا، پھر وجہ پھر کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک ہی تکبر، کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو بڑے پرفیکٹ ہیں، ہم تو بہت ہی خوبصورت بھی ہیں اور ہمارا تو کوئی عیب بھی نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تانے بھی دینے سے منع کیا گیا. اور یاد رکھیے مومن کے لیے شرمناک بات ہے کہ وہ مومن ہونے کے باوجود بد اخلاقی میں ماہر ہو. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا تو بہت ہی برا ہے. کہ انسان ہے ایمان والا لیکن وہ مشہور کس میں ہے؟ ایسی حرکتوں میں جو فاسقوں کی ہوتی ہیں، جو برے لوگوں کی ہوتی ہیں. لوگوں کو کمفرٹیبل نہ کرنا، ان کو خود سے دور کرنا، ان کو شرمندہ کرنا، اس طرح تکلیف دینا کہ وہ آپ کی غیبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسرے کی مدد کی، شیطان کی مدد کی اپنے بھائی کو خراب کرنے میں. اور یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ زبان سے ہے. ابھی ہم زبان کی آفات کو بھی دیکھیں گے. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر دیکھیے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا جا رہا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو گمان کرنے سے. گمان کیا ہے؟ اپنے آپ سے ہی سوچ لینا. اور یاد رکھیے بدگمانی سب سے زیادہ بری چیز ہے. یعنی کسی کے بارے میں خود سے خود ہی کوئی چیز بنا لینا. اچھا یہ اس وجہ سے گیا، اچھا اس نے میری بات نہیں سنی تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہوگی، خود ہی سے پوری سٹوری بنا لینا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہماری کوئی چیز چلی گئی، ہم نے پہلے سوچا کون تھا اس کے آگے پیچھے. بسا اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم ٹارگٹ کر کے پہنچ بھی جاتے ہیں اس شخص تک، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کی تشہیر نہ کریں، اس کو زبان سے ادا نہ کریں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹو میں لگو گے، ان کے عیب نکالتے رہو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے. فرمایا کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے. جب ہم چاہتے ہیں نا لوگ ہماری مرضی کے ہو جائیں، دیکھیے آپ کی مرضی ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، سامنے والے کی مرضی کچھ اور ہو، ہر انسان مختلف ہے. ہم ہر انسان کو چاہتے ہیں یہ میرے سانچے میں ڈھلے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب چونکہ یہ میرے لیول کا نہیں ہے، اس کا گھر میں اتنا صاف نہیں ہے، اس کا رہن سہن میرے جیسا نہیں ہے، تو بس اب تو اس کے اندر عیب ہی عیب ہے، اب اس کو بٹھا کے عیب چننا شروع کر دیے جائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے منہ در منہ آ کے بدتمیزی بھی کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں خواہ وہ بڑے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ چیز دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. یعنی لوگوں کے پیچھے ان کی باتوں کی ٹو میں جانا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، وہ کیسے رہتا ہے، اچھا کب اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، پھر کیا کیا اس نے، تو یہ بات درست نہیں ہے. تو
تو یہاں پر یہی چیز سکھائی گئی کہ دیکھو تجسس نہ کرو، یعنی خفیہ ٹو نہ لگاؤ۔ پھر آگے ایک اور حکم بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی ایسا کام جو کہ ہم اتنا عموماً کرتے ہیں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں راہ چلتے کرنا یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے سامنے کہا، وہ فلاں کی کوئی بات کی، کہا کہ اس کو جب تک کھلائے نہیں، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ اب یہ کوئی اس کی برائی اس طرح مینشن کر رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، میں کوئی غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے یعنی تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یعنی اور اگر وہ عیب نہیں ہے تو ہم نے چغلی کی، اور اگر وہ عیب ہے تو وہ غیبت ہے۔ یاد رکھیے جو زبان ہے نا یہ لمبی قید کی محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے۔ آپ اگر دیکھیں ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی، مذاق اڑانا، شور کرنا، مذاق اڑانا، تانے دینا، برے القاب سے یاد کرنا، اس کے بعد گمان کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، غیبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کہا گیا نا، یہ جینونلی مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی ہے، یہ کوئی اس طرح سے نہیں کہا گیا، یعنی اس کو کراہت کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ آپ اگر انگلش میں اس لفظ کو دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے بیک بائٹنگ، یعنی غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے نا۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اصل میں تو وہ بیچارہ بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ کہاں کون اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو منع کیا گیا۔ اور پہلی بات کہاں سے شروع کی گئی کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہم کبھی یہ پسند کریں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے مومن، اور یاد رکھیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا تم تب تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم دوسرے کے لیے وہ نہ چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ تو اپنے لیے چاہنے میں صرف گفٹس نہیں آتے کہ میں یہ اس ٹائپ کا جوڑا پہنتی ہوں، میں اس ٹائپ کا جوڑا پسند کرتی ہوں تو میں اب دوسرے کے لیے وہ لے کے جاؤں، یا میں کہوں کہ اچھا اس کو نہیں پتا میں کیسی چیزیں پسند کرتی ہوں۔ اس میں صرف اشیاء نہیں آتی، یاد رکھیے اس میں معاملات بھی آتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی آتی ہیں، وہ ایٹیٹیوڈز وہ بھی آتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں لوگ میرے ساتھ رکھیں وہی میں دوسروں کے ساتھ رکھوں۔ جس طرح میں چاہتی ہوں لوگ مجھے کمفرٹیبل کریں، جس طرح میں چاہتی ہوں لوگ مجھے عزت دیں، اسی طرح میں دوسروں کو رسپیکٹ دوں، پھر وہ مومنانہ اخلاق سامنے آتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے، تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یعنی یہ چیز کتنی تکلیف دہ ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، چوتھی مرتبہ آ گیا، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگیں، اور اگر اس سے معافی مانگتے ہوئے معاملات کے خراب ہونے کا ڈر ہو تو اس کے لیے معافی مانگیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں، اللہ سے اپنی ہی توبہ استغفار کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں دراصل ہیں کیا؟ یہ زبان کی آفات ہیں۔ تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی آفات ہیں کیا، یہ زبان اصل میں ہمارے ساتھ کرتی کیا۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ زبان کے آگے روز صبح سارے اعضاء معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور جب تک دل سیدھا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس زبان کو بند رکھ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یہ حضرت معاذ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہوں کے بل، ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی۔ ایک اور حدیث ہے جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی۔ ہم چاہتے ہیں نا ہماری برائیاں کسی کے سامنے نہ جائیں، دوسروں کی برائیاں اچھالنی چھوڑ دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز تو ہمیشہ سامنے آتی ہے جب ہم کسی کی کوئی برائی ٹارگٹ کر کے مینشن کرتے ہیں۔ آپ کبھی نوٹ کریں کہ وہ کچھ عرصے بعد آپ کو اپنے گھر میں یا اپنی ذات میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو اسی طرح سے ہے، اور اللہ کے حکم کی تو اپنی نافرمانی کرنا اس کا اپنی جگہ وبال ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری زبان سے زیادہ لمبی قید کی اور کوئی چیز مستحق نہیں ہے۔ تو کلام کی آفتوں میں یاد رکھیے بہت سی آفتیں ہیں، جس میں پہلی آفت تو ہم جو روٹین میں کرتے ہیں وہ ہے بے مقصد گفتگو کرنا۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اس وقت کی قیمت ان سے جانیے جو قبروں میں بیٹھے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں محتاج۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر ہمیں کتنی زندگی کے ساتھ کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک سبحان اللہ کہنا کہاں سے کہاں درجہ بڑھاتا ہے، ایک الحمدللہ کہنا کیسے میزان کو بھر دیتا ہے، اور ہم ایک ایک لمحے کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر ہم بے فائدہ گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں نا، گاسپنگ جس کو ہم کہتے ہیں، فضول میں لوگوں کو کال کرنا، پھر اور سناؤ، اچھا اور کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہوگی، بس اور کرتے جائیں گے، کوئی پیچھے مقصد نہیں ہوگا اس گفتگو کا۔ تو جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر بے فائدہ گفتگو میں اپنے آپ کو مصروف کرے نا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ہیرا حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لے۔ کوئی ہمارے سامنے ایسا کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہیں اور کر رہے، زبان خالی ہے، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں۔ ہماری زبان اسی لیے خالی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس بے مقصد گفتگو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ حکمت کس طرح ملی؟ اب ہم نے پڑھی ہے نا سورہ لقمان، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بے ضرورت کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں بے مقصد گفتگو نہیں کرتا۔ اور ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت داؤد کے زمانے میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے پاس حضرت لقمان بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا حیران ہو رہے تھے دیکھ کے حضرت داؤد زرہ بنا رہے تھے، جو زرہ جس میں جنگ میں جس کو پہن کے لڑتے ہیں نا۔ تو حضرت داؤد یہ جو حکیم لقمان ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بنا رہے ہیں، میں نے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن مجھے جو میری حکمت تھی نا اس نے روک دیا کہ نہیں ذرا خاموش رہو اور دیکھتے جاؤ۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام فارغ ہوئے تو اٹھ کر زرہ پہنی، کہا جنگ کے لیے بہت اچھی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا خاموش رہنے کی کئی حکمتیں ہیں لیکن اس کو اپنانے والے کم ہیں۔ واقعی، اور اس چیز پہ تو ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ بچوں کی بہت عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کویسچنز، ویسے ہم بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کسی کو کچھ کرتا دیکھیں تو بار بار کہیں گے کیوں، کس لیے، ہوا کیا۔ تھوڑی دیر خاموشی، صرف آبزرو۔ لیکن ہم عموماً جو مائیں ہوتی ہیں وہ تو اس چیز سے بالکل ہی آری ہوتی ہیں، اور بچے بھی چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، تربیت والے بھی کون ہیں؟ ہم لوگ، ہم جیسے لوگ جن کی اپنی اندر اتنی کمزوریاں ہیں۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اور اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر لانے کی ہے کہ انسان میں تحمل ہو، احتیاط ہو۔ جیسے بچے بہت زیادہ کویسچن کرتے ہیں تو ان کو ایک آدھ مرتبہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ اور صرف دیکھو میں کیا کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد بتانا میں نے یہ کیوں کیا۔ آپ یہ ایکسرسائز بچوں کے ساتھ کر کے دیکھیں، بچے اپنی جب عقل سے اس کو پہنچتے ہیں وہ اس کو اتنا انجوائے کرتے ہیں۔ اگر بچے آپ سے کچھ اپنی ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینا چاہیں تو تب بھی ان کو کہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے آپ آبزرو کروائیں ان سے، اور اس کے بعد اگر وہ پہنچ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہوتی ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے جواب تک۔ ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو اتنا بیبی بنایا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ ہم ہی ان کی تربیت کریں۔ تو اس میں یہ تربیت کا بہترین طریقہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے پر اپنی بھی اور بچوں کی بھی، کہ خاموشی اور آبزرویشن۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری آفت کیا ہے زبان کی، باطل گفتگو کرنا۔ وہ کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ گناہوں کی گفتگو، شراب کی مجالس، بد کرداروں کے مقامات کا تذکرہ، برے لوگوں کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔
وجہ کیا ہے پیچھے؟ کمپنی. تو باطل اور غلط گفتگو کرنا، حرام کی گفتگو کرنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے. آپ دیکھیے ایک زبان ہے لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں چھوڑے گی یہ انسان کو جہنم میں گرانے سے، الا یہ کہ انسان خاموش رہے. یاد رکھیے جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا. اور پھر اسی سے قریب ہے مناظرہ کرنا، یہ بھی زبان کی آفات میں ہے. بحثیں کرنا، اور اگر تو وہ بحثیں علم کے حصول کے لیے ہوں، ایسی ڈسکشنز ہوں جن سے فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ تو بہت اچھی ہیں، وہ تو آپ کو فائدہ ہی دیں گی. لیکن اگر ان ڈسکشنز کے پیچھے نیت یہ ہے کہ دوسرے کو ہم نیچا دکھا دیں، اور خود کو میں بتاؤں کہ میں بڑی فن خوان ہوں، مجھے بہت پتہ ہے، میں بہت علم رکھنے والی ہوں، تو یہاں پر تو پھر پکڑ ہے. اور یاد رکھیے اس کا جو وجہ ہے وہ تکبر ہے، خود کو بڑا بنانا. خود ہم کب کسی سے جھگڑا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی بدخو، جھگڑالو ہے، اور یہ جھگڑا وہ ہے جو باطل پر یا لا علمی کی بنا پر ہو. اگر کسی کا حق ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان جھگڑے سے بچے، کیونکہ اس کا جھگڑے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کا دل گرم ہوتا ہے نا، غصہ بھڑکتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ چیز کیا کرتی ہے؟ جب برسٹ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ پھر ہم دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں، دوسرے کو برے الفاظ سے پکار لیتے ہیں. تو انسان کی جیسے حدیث میں آیا نا کہ برا آدمی بدخو اور جھگڑالو ہے. تو انسان کو اگر غصہ آیا تو اس کو کنٹرول کریں، اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اوور نائٹ مجھ میں یا آپ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے دعا کیجیے. پھر تیسری آفت کلام میں تصنع کرنا، یعنی منہ بنا کر بتکلف بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک قیامت کے دن مبغوض ترین اور زیادہ بد اخلاق، زیادہ باتیں بنانے والے، زبان موڑ کر منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ بولنے والے، اور ان باتوں میں زبان کو ٹویسٹ کر کے آرٹیفیشل سٹائل سے بات کرنا، جو اصل میں ہم ہیں نہیں وہ بن کے دکھا رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کا فخر اور تکبر، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنی اچھی ہوں، ریا. پھر اس کے بعد ایک اور آفت ہے زبان کی، اور وہ ہے بے حیائی، جس میں گالم گلوچ، فحش گوئی اور یہ سب مذموم ہے، اس سے بھی شریعت نے روکا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور چیز آتی ہے تانے دینا. حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ مومن تانے نہیں دیتا. ہم تو اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم مومن ہیں. مومن بہت اونچا درجہ ہے، یاد رکھیے. ہم اسلام لے آئے، ابھی آگے ہم یہ بات کریں گے اس کے اوپر. مومن تانے نہیں دیتا. اس پہ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ میں تو تانے نہیں دیتی لوگوں کو. نہ لعنت کرتا ہے، اور یاد رکھیے کسی پر لعنت نہ بھیجیں. بالکل یہ لفظ اپنی زندگیوں سے نکال دیں، کیونکہ اگر وہ مستحق نہ ہوا تو یہ پلٹ کر ہم پہ پڑے گی. اس وقت ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ ہم اس کو ڈسکس کرتے. نہ فحش گوئی کرے، نہ بے حیائی کی بات کرے. اب یہ فحش گوئی میں کیا آتا ہے؟ گالیاں دینا، کسی کی غیبت کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، ایسی باتیں جو لوگوں کے بیچ میں ہم نہ کر سکیں، اور ہم چھپ کر جب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ پڑھا تھا نا بن دیکھے رحمان سے ڈرنا. تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایسا شخص جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے وہ رحمان کو عزت دیتا ہے، اور جو رحمان کو عزت دیتا ہے پھر رحمان اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیا عزت کا معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد ایک آفت ہے ہنسی مذاق. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے. اچھا اس میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات مزاح کرتے تھے، لیکن سچ مزاح کرتے تھے. آپ یاد رکھیے مزاح میں اور مذاق میں فرق ہے. مزاح کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے نا کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا او دو کانوں والے، او کانوں والے. تو ہر کوئی کانوں والا ہوتا ہے، آپ کا یہ طریقہ تھا بلانے کا. پھر ایک آدمی نے آپ سے اونٹ کا سوال کیا تو آپ نے کہا ہم تجھے اونٹ کے بچے پہ سوار کریں گے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ مزاح ہے. اتنے پیار سے آپ نے یہ بات کی نا. اسی طرح ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. تو رونے لگی، اور جب دکھی ہو گئی تو آپ نے آیت پڑھی کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو پیدا کرنا، اور ہم نے ان کو کنواریاں بنا دیا، یعنی ہر عورت جو ہے وہ جوان اور کنواری ہو کے جنت میں جائے گی. تو اس سے وہ خوش ہو گئی. تو آپ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مزاح جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچائی پر مبنی تھا.
دوسرا یہ کہ ان عورتوں اور بچوں اور کمزوروں سے کیا جاتا تھا، جو کمزور تھے، جو معاشرے کے ویسے ہی اتنے ستائے ہوتے تھے، تو آپ ان سے ہلکا سا مزاح کر کے ان کو چیئر اپ کر دیتے تھے. اور ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمزور ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا پہلے چہرہ ایسے بن جاتا ہے کہ کوئی مانگنے ہی کچھ آیا میرے پاس. اور تیسری یہ چیز تھی کہ کبھی کبھی ہوتا تھا. اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح سے ہم یہ دلیل نہیں لے سکتے کہ جو ہمیشہ کا مذاق کا عادی ہو وہ دلیل لے لے کہ اللہ کے رسول بھی مذاق کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. آپ مزاح کر، آپ کا یہ آپ کی پرسنالٹی کا جو یہ ایسپیکٹ ہے یہ مزاح پر مبنی تھا. پھر ایک اور آفت ہے زبان کی، وہ ہے مذاق اڑانا، استہزاء اور مسخرہ پن. یعنی ایک انسان کو اللہ نے ایک ڈگنیٹی دی ہے، ایک عزت دی ہے، وہ مجموعوں میں یا اپنی فیملی گیدرنگز میں یا کہیں بھی ہو وہ مسخرہ بن کے سامنے آ جائے اور دوسروں کو شرمندہ کرے، دوسروں کے برے برے القاب رکھے، دوسروں کو نام دے، دوسروں کو ذلیل کرے، دوسروں کے عیوب اچھالے، دوسروں کے بات کرنے کے انداز پہ، دوسروں کے کبھی آنکھیں جھپکنے کے انداز پہ، کبھی چلنے کے انداز پہ، کبھی ان کے جملوں کو پکڑ لے اور اس لیے بیان کرے کہ لوگ ہنسیں اور خود کو نقلیں اتار کے ان کو بتائے، کبھی اشارے سے. یاد رکھیے یہ بھی سب شریعت میں منع ہے. کتاب اور سنت میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا ہنسانے والا ہوں، اور اس ہنسانے میں ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں دیکھیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، جب ہمارا کوئی مذاق اس طرح اڑائے بھری مجلس میں تو کیا ہمارے دل کو اچھا لگے گا؟ اس شخص کے لیے کبھی دل میں پازیٹیو فیلنگز رہیں گی؟ کبھی بھی نہیں رہیں گی. اور پھر کینہ آئے گا، حسد آئے گا، بری بیڈ فیلنگ، ہیٹریڈ آئے گا، اور پھر ہو سکتا ہے وہ غصے یا جھگڑے کی صورت میں باہر آ جائے. وہ چین ہے جو بہت لمبی چلتی ہے. یہ پھر اسی طرح یاد رکھیے زبان کی آفت میں یہ بھی ہے کہ کسی کے راز کو ظاہر کیا جائے. اور پھر سب سے بڑی آفت زبان کی اور وہ ہے غیبت. وہ ہے غیبت. اور غیبت کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کریں کہ اسے جب پتہ چلے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی تو اس کو برا محسوس ہو. یہ کرائٹیریا ہے غیبت کا. مثال کے طور پر جیسے اس کا کوئی فزیکل نقص ہو، جیسے بھینگا ہے، اندھا، گنجا، لمبا، چھوٹا، یا اس کے نسب کا نقص ہو، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی کافر، اللہ معاف کرے، یہ تو ہے ہی فاسق، یہ تو منافق ہے، یہ تو ہے ہی خبیث، یہ تو فیملی ایسی ہے. تو یہ بھی بہت سخت پکڑ والی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ان کے نسب، ان کی خاندان کو تانا دیں. یا اس کے اخلاق کا نقص ہو، مثلا ہم کہیں کہ بد اخلاق ہے، وہ تو کنجوس ہے، بہت متکبر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یا اس کے کپڑوں کا نقص ہو کہ اس کی آستینیں دیکھو کیسی ہیں، اس کا دامن دیکھو کیسا ہے، گندے کپڑے پہن کر آ گیا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. دراصل میں بار بار آپ سے یہی بات اس لیے کر رہی ہوں زبان کی آفات کی، کیونکہ یہ سب چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کی دلیل یہ ہے غیبت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب غیبت کے متعلق سوال کیا گیا تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرے. اور کہا گیا اے رسول، اللہ کے رسول، اگر واقعی وہ چیز میرے بھائی میں ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ ہو جو تو کہتا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو تو کہتا ہے وہ اس میں نہیں تو تو نے اس پہ بہتان لگائی. تو آپ تو دونوں طرف سے ہم مارے گئے. تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ جس چیز سے بھی مذمت سمجھی جائے گی وہ غیبت میں داخل ہے. یعنی جو بھی چیز دوسرے کو بری لگے گی وہ غیبت میں داخل ہے. اور برابر ہے کہ وہ ہم منہ کی بات سے کریں، وہ ہم اشارے سے کریں، ہم لکھ کے ٹیکسٹ کریں، یا کسی کو کوئی ہم اشارہ کریں. اور غیبت کی بدترین قسم وہ ہے، بدترین قسم یاد رکھیے، جو کہاں ہوتی ہے؟ ریاکار زاہدوں کی مجلسوں میں. یعنی کہنے کو خود ہم بڑے نیک ہیں، خود نیک ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت دیندار ہے اور وہ کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بادشاہوں کے پاس جانے کے فتنے سے بچایا، دنیا کے مال کے ذلت سے محفوظ رکھا. ہم اللہ سے قلت حیا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو جب ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دوسرے کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تعریف جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو ایسے نہیں کرتے. ہم سے نہیں ہوتا اس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے اس طرح باتیں کرنا، ہم سے نہیں ہوتا ایسے. وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سب سے بری قسم ہے غیبت کی، اپنی تعریف کرنا اور دوسرے کو چھوٹا دکھانا. پھر کئی دفعہ ہمارا اور طریقہ کیا ہوتا ہے، کسی انسان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اس مسکین کی بڑی آفت سے آزمائش ہو گئی ہے، اللہ ہم پر اور اس پر رحمت کریں. ہم ظاہر میں دعا کرتے ہیں لیکن اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی آزمائش ہو گئی ہے.
تو اس میں بھی زبان کو روک لینا ضروری ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت سننے والا جو ہے، اب تو ہم نے ایک بات کر لی نا، غیبت کرنے والا، سننے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے. وہ سننے کے گناہ سے نہیں بچے گا تب تک جب تک کہ وہ اس کو انکار نہ کرے، دل میں برا سمجھے. آپ کسی کی بات کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہاں سے اٹھ جائیں. ابو برزہ سلمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ورنہ ان کے عیوب نہ تلاش کرو. جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرے گا تو اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا. یہ بہت ڈرانے والی بات ہے. جب ہم لوگوں کے عیب چن رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کتنے عیب ہیں. تو یہ بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے. جب ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عزت ہمارے گھروں کے اندر بھی ختم کر دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ غیبت سے بچو، غیبت زنا سے بری چیز ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ صاحب حق اسے نہ بخش دے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح اپنے اعمال برباد کریں. صرف چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے، یہ صرف چند لمحوں کی لذت، جس میں ہم اپنا ایمان بھی گنوا دیتے ہیں، جس میں ہم اپنا تقوی بھی گنوا دیتے ہیں. اور جب اٹھتے ہیں تو پھر سوچیں کس دل کے ساتھ اٹھتے ہیں. شرمندہ نہیں ہوتے. وہ نماز اس کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ کس درجے کی نماز ہوتی ہے. پڑھ تو لیتے ہیں لیکن کر کے کیا آئے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور مدد نہ کرے تو اللہ اس کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا. یعنی ہمارے سامنے کسی کی برائی کی جا رہی ہے، اور ایسی برائی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ درست نہیں ہے، اس میں اگر ہم اس کی سائیڈ لے سکتے ہیں تو لے لیں. اس نیت سے لے لیں کہ اللہ مجھے میری عزتیں رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی منافق سے مومن کو بچایا کہ وہ اس کے عیب بیان کر رہا تھا تو کیا اللہ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو سب ہوگی غیبت، اور بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں ہم کریں کیا. اللہ ہم بہت کمزور ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے اپنے لیے دعا کریں. ہم سب اپنے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا، کہیں سے بھی نہیں بچا. اگر آگ نہیں لگی تو ہیٹ تو آئی ہے ہم تک. پہلی بات یہ کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں غیبت پر آمادہ کرنے والے، اور ان اسباب کے حل بھی ہیں. پہلی بات یہ کہ کسی آدمی سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ غصہ آ گیا. جب کسی کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے تو وہ اپنی غیبت کر کے اپنے ساتھی کی دل ٹھنڈا کر لیتا ہے. دوسرا کیا وجہ ہوتی ہے غیبت کی، کہ ساتھیوں کی موافقت ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے. ہم اپنے فرینڈز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی بات سے اختلاف کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، برداشت نہیں کرے گا، تو ہم اس کی موافقت کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے رہتے ہیں. اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پبلک ڈیلنگ، معاشرے میں رہنے کا طریقہ. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے غیبت کرنے کی؟ دوسرے کے نقص نکال کے ہم اپنے آپ کو بہت اچھا بتا رہے ہوتے ہیں. میں بہت اچھی ہوں، وہ بے سمجھ ہے. اس میں غرض کیا ہوتی ہے؟ میں بہت فضیلت والی ہوں، میں بہت عالمہ ہوں، میری لوگ عزت کرتے ہیں، اور دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر اور کیا وجہ ہوتی ہے کئی دفعہ غیبت کرنے کی؟ کھیل اور مذاق. ہم مذاق کے طور پر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ سب. تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلی یہ کہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کریں اللہ کے آگے. سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کا اظہار، مانیں اپنی غلطیوں کو اللہ کے آگے. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے. ہم سب آج اپنے آپ سے چلیں، ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، ہم سے ہو جاتی ہے. ہم سب یہ کریں، اللہ آپ ہماری کمزوری جانتے ہیں، آپ ہمیں کنٹرول کر لیا کریں. پھر اس کے بعد سب سے پہلے غیبت کا علاج یہ ہے کہ انسان اس بات پہ کنونسڈ ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کرنے کے بعد وہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کا نشانہ بن گیا ہے. اللہ اس سے ناراض ہو گئے ہیں. جب ہمیں یہ ذہن میں آئے گا نا اب اللہ مجھ پہ غصہ ہو گئے ہیں، پھر ہم بچیں گے. پھر ہم اپنے آپ کو کنٹرول، کیونکہ دیکھیے مومن کا آئینہ ہے نا. ہم سب نے ایک دوسرے کو درست کرنا ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کو تھام کے رکھنا ہے.
پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے کسی کی غیبت کی تو میری نیکیاں اس شخص کے پلڑے میں ڈال دی گئیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے. پھر اس کے پاس نیکیاں نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن کے گناہ اس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. تو جو آدمی ان باتوں کو سمجھ لے گا وہ غیبت کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی زبان کو روک لے گا. اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات، جب غیبت کرنے کا موقع پیدا ہو تو اپنے اندر کی کمیاں، کوتاہیاں اور گندگیاں دیکھیں، ہم شرم کریں کہ جب ہماری ذات میں اتنے عیب ہیں تو ہم دوسروں کی خامیاں کیسے زبان پر لا سکتے ہیں؟ اصل میں ہم بھی وہی ہوتے ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو چونکہ بہت خوبصورت بنایا ہوتا ہے نا، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر وہ یہ بات کہ اگر ہم لوگوں کے وہ عیب بیان کریں جو ان میں نہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ اور لوگوں کے نزدیک بھی یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ کسی کے اوپر وہ بات لگا دیں جو اس میں ہے ہی نہیں، اور صرف سوچ کے مجھے ایسے لگتا ہے، ایسے ہوگا، یوں ہوگا. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے تو وہ خود عیب سے بچا ہوا ہے، تو اللہ کے اس احسان پر ہم سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اور بدترین عیب یعنی غیبت میں اپنے آپ کو ہم ملوث نہ کریں. اور یاد رکھیے یہ بدترین عیب ہے خود کو افضل سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. پھر اس سبب پر غور کریں جو غیبت پر آمادہ کرتا ہے، وہ کیا وجہ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بیماری کب دور ہوتی ہے؟ اس کا علاج، اس کی جب ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے نا، وہ اس کا سبب دیکھتا ہے، وجہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے اس کو چھوڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں تکلیف میں آ سکتا ہوں. لوگوں کو کچھ ایسی ایسی الرجیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کریں تو ان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے، تو وہ اس سے بالکل ہی دور رہتے ہیں. تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس سے الرجی کر لیں اپنے آپ کو، اللہ سے دعا مانگیں. اور پھر اس کے بعد غیبت سے بچاؤ کے لیے کفارہ بھی رکھیں. ٹھیک ہے، اپنے لیے کوئی پیلنٹی رکھیں کہ میں صدقہ کروں گی یا میں 2 نفل توبہ کے پڑھوں گی. اور پھر جب انسان ایسے کرے تب اس چیز کو ریپیٹ کرے. اور پھر اس کے بعد بھلائی کی دعا کرے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے دل میں نیگیٹو فیلنگ ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیں. خیر کی دعائیں جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں، جو خیر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کریں. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان غصے میں آئے گا اور ایسے خیالات سے روکے گا ہمیں. تو دل میں برے خیالات نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ ڈرے گا. کیوں ڈرے گا؟ کیونکہ وہ آپ نے مخالف کے لیے اتنی اچھی اچھی دعائیں شروع کر دیں، اس کے لیے وہی خیر کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں. تو شیطان تو نہیں چاہتا، کیونکہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے سے بچنے کے لیے. تو ہم مومن جو ہیں وہ پھر ہتھیار سے لیس ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسروں کی غلطیوں کے اوپر پردے ڈال دیں، اس کو مینشن نہ کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے عیوب پر غور کرے. جب ہم اپنے عیب کو دیکھیں گے تو ہم دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اللہ کو ہم نے یہ سوچیں کہ جب میں نے یہ کیا تو میں نے اللہ کو ناراض کر دیا. بدگمانی سے بچا جائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. تجسس سے بچا جائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس صورت میں بار بار 2 چیزوں کا ذکر ہے. اللہ آغاز کرتے ہیں بات کا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اللہ اختتام کرتے ہیں واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ، اور بیچ میں حکم دیا جا رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت تقویٰ والے سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں. پھر کہاں جاتی ہے وہ نیکی، کہاں جاتا ہے وہ تقویٰ جب ہماری زبانیں بے اختیار چل رہی ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں پر ایک حدیث بیان کی گئی ہے اور جو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ مشروب پئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے، ورسٹ پیپل. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ، وہ جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، رجے پجے تھے. تو انسان جتنا رج جاتا ہے نا اتنی زیادہ پھر وہ ریلیکس ہوتا ہے، پھر سب سے زیادہ زور زبان میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد زبان لوگوں کی عزتوں پر چلتی ہے. پھر فرمایا، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تھا، یعنی اصل تو تم سب کی ایک ہے. یہ کیسے لوگوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے؟ اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہ جو قومیں اور برادریاں اور یہ ذات پات ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے. یہ اس لیے ہے کہ جیسے سہولت رکھی گئی پہچان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں در حقیقت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے ہائی لائٹڈ آیت آج کی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ جو لفظ ہے نا پرہیز، اس کو تو بار بار اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ میں نے بار بار آپ کو بتایا، پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جیسے کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے، آپ اس کے آگے میٹھا دیں یا کوئی کھانے کی چیز دیں ایسی جو بہت ہی بیکری آئٹم یا کچھ ایسا، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے پرہیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس کو لے گا، اس کی زیادہ ایکسیس ہوگی تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ اس کو ریئیکٹ کر جائے گی، اس کی شوگر ہائی ہو جائے گی، اس کو صحت کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اسی طرح بھی ہم نے الرجی کا ذکر کیا، تو یہاں پر یہی بات کنکلوژن یہ کیا گیا ان تمام باتوں کے بعد کہ اے لوگو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارے ہاں عزت ہم کیسے تلاش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے ہم اپنی عزت کیسے بناتے ہیں، لوگوں کو نیچا دکھا کر، ان کو تانا دے کر، ان کا مذاق اڑا کر، ان کی غیبت کر کے، ان کی چغلی کر کے ہمیں لگتا ہے ہم عزت والے ہو گئے. یہاں اللہ نے عزت کا کرائٹیریا بتایا. عزت ہم ڈھونڈنے کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کے پاس. اصل میں ہم لوگوں سے اوپر اٹھتے ہی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ پرہیزگار، اصل عزت دار یہی ہے. اور آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ جو ہے نا وہ علیم ہے، ہر چیز، ہمارے دلوں کے خیال، ہماری اس وقت کی کیفیت، ہماری گزری ہوئی حالتیں، ہمارے آنے والے حالات خبیر ہے. وہ جانتا ہے کس سچویشن میں، کن حالات میں ہم کس طرح بہکتے ہیں. تو اس علیم الخبیر سے ہی بھی مدد مانگیں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہیں خود کو تھام سکتے. پھر فرمایا قالت الاعراب آمنا، بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اب ذرا اس آیت کو غور سے دیکھیے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ان تمام احکامات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت لا رہے ہیں. بدوی جو دیہاتی لوگ تھے مدینہ کے ارد گرد رہنے والے، وہ کہتے تھے ہم بھی ایمان لے آئے، آتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو نہیں، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو تم مطیع ہو گئے، تم اسلام لے آئے، تم جھک گئے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. دیکھیے جب ایمان دل میں آتا ہے نا تو عمل بدلتا ہے. خوشی اور غمی سے اس کو سمجھیے. مثال کے طور پر آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل جھوم رہا ہے کسی بات پہ خوشی سے، وہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے چلنے پھرنے، آپ کی باتوں میں نظر آئے گا. آپ کا دل غمگین ہے، آپ کے دل کو غم لگا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا لوگوں کو کہ یہ غمگین ہے، یہ جھکا ہوا چل رہا ہے، آپ کے پوسچرز میں آ جاتا ہے. اسی طرح جب ایمان دل میں آتا ہے نا تو پھر انسان ایک عام انسان نہیں رہ سکتا، وہ عام انسانیت سے اوپر اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اپنے رب کے مطابق ہوگا، اپنے رب کی خوشی کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا. تو یہاں پہ اس کرائٹیریا پہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پورا کراس لگا دیا، نگیٹ کر دیا. یہ نہیں کہو کہ ایمان لائے، کہو ہم مطیع ہو گئے، سرنڈر کر دیا ابھی ہم نے، ہم جھک گئے ہیں. اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان. انسان جھکتا ہے، ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے بلٹ اپ ہوتا ہے، وہ آتا ہے ایمان. تو یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ کرنے کا کام ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، تو یہ یاد رکھیے کہ فرما برداری، اللہ اور رسول کی فرما برداری، ان کاموں کو جاننے کی کوشش کیجئے، ایسی محفلوں سے جڑے رہنے کی کوشش کیجئے، دین کے علم کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے رہیے. کیونکہ ہمارے اب یہ سیشنز بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی اختتام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ پھر وہی دنیا، پھر وہی روٹین کی لائف، پھر وہی عام زندگی. نہیں، تو ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو. اللہ یقیناً بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. تو یہ جتنے احکامات آئے، ہم نے اپنے آپ کا دعوے میں ہم نے کہا کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، تو ہم بھی شک نہ کریں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے.
فرمایا انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی عملی ثبوت دیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی زبانی دعوے کر کے اللہ کو بتا رہے ہو کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ کون ہے؟ وہ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، کوئی آپ کا لیکچر سننے پہنچ جائے نا تو وہ آپ پر کتنا احسان جتاتا ہے کہ میں نے سنا۔ کس کے لیے سنا؟ اللہ کے لیے سنا، اللہ کے لیے سنا۔ یا ہم لوگوں کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ میں آ گئی ہوں، میں دین سننے آ گئی ہوں تو میری تو اس طرح سے خاطر کی جائے جس طرح سے آپ کسی اور کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ دنیا کی تعلیموں میں تو نہیں ہم ایسے کرتے کہ ہم اسکول کے کالج یا پرنسپلز کے اوپر احسان رکھیں کہ اب ہم نے چونکہ ایڈمیشن لے لیا ہے تو ہمارے تو آگے پیچھے پھریں آپ۔ لیکن جب ہمارے ادارے میں، جب دینی ادارے میں کوئی ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہر طرح سے آپ لوگ کوآپریٹ کریں۔ کوآپریٹ کرنا بھی چاہیے لیکن ہر بات پہ کہ صرف مجھے اس طرح امپورٹنس دیں جیسے کسی اور کو نہ دی جائے۔ یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول پر احسان رکھتے تھے، تو اس چیز سے تو رسول بھی نہیں بچے۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، کیسے احسان رکھتا ہے؟ ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق دے دی، بولنے کی توفیق دے دی، ہم سن رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہم یہ نہ سنتے، ہم کہیں اور کچھ اور سن رہے ہوتے جو اللہ کی نافرمانی کا بھی ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ کو اپنے دعوے بتاتے ہو، اللہ کو اپنی زبانوں سے راضی کرتے ہو، اللہ کے آگے زبانی دعوے کرتے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اور واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تم اللہ کی نظر میں ہو۔ یاد رکھیے اپنے دل کو صاف کریں، اپنی زبان کو صاف کریں، ہم سب اپنی عادات کی حفاظت کریں، اپنی عادات کی اصلاح کریں، برے گمان، تجسس، غیبت سے اس کو بچائیں، اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے جن کی غیبتوں پہ ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے ان کے لیے سچے دلوں سے خیر مانگنی شروع کریں۔ تو آج ہم نے جو احکامات پڑھے ان کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں اونچی نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے نہ پکارنا، کسی فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کرنا، اڑتی اڑتی سن کر تصدیق نہ کرنا، اہل ایمان کے گروہ اگر لڑ جائیں تو صلح کروا دینا، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یاد رکھیے جب یہ لفظ بھائی بھائی ذہن میں رہے گا نا تو اپنے آپ مومن کی محبت دل میں آئے گی۔ پھر انصاف کی بات کرنا، دوسروں کا مذاق نہ اڑانا، تانے نہ دینا، برے نام نہ رکھنا، برے القاب نہ رکھنا، بدگمانیاں نہ کرنا، تجسس، کسی کے پیچھے ٹو نہ لگانا، کسی کی غیبت نہ کرنا، اور اپنے اسلام کو اوپر اٹھائیں اور اس کو ایمان کے درجے پر لے کر آنا۔ تو یہ تمام وہ معاشرتی احکامات تھے جو اس صورت میں دیے گئے، اور یقین رکھیں کہ جب ہم ان تمام احکامات کو اگر فالو کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ نے تو ہمیں بہت خوبصورت معاشرے کی ترغیب دی ہے، یہ تو ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے بد اخلاقیوں سے اس معاشرے کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی دوسرے کی اصلاح نہیں کرتا، اس ڈر سے نہیں کرتا کہ میں کروں گا تو وہ مجھے برا سمجھے گا۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑی چیز جو آج ہم نے سیکھی اپنی اصلاح کے لیے وہ ہے دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے ساتھ، ہتھیار کرتا کیا ہے؟ پروٹیکشن دیتا ہے نا۔ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو ہمیں لگتا ہے ہم پروٹیکٹڈ ہیں، تو اس ہتھیار سے مدد لیں، میں بھی اور آپ بھی۔ اور یاد رکھیے ہم سب کمزور ہیں، ہم بار بار پھسلیں گے، ہم بار بار بہکیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم نہ پھسلیں، لیکن دعا کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔